دیکھیں پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مچھ جیل بھیج دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا جی اڈیالہ سے نکال کے اٹک جیل بھیج دیں گے، سب نے اپنی اپنی بات کی، لیکن یہ بات کوئی کامن سینس کی کسوٹی پہ پوری نہیں اتر رہی تھی۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید ساہیوال جیل عمران خان صاحب کو بھجوا دیا جائے۔ ساہیوال کے جو پولیس آفیسر ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اب اطلاع یہ کہ رانا ایاز صاحب کو بھیجا گیا، تو رانا ایاز صاحب جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، میں انہیں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، ایک دور میں انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہوا ہے۔ ابھی میں کیونکہ کافی عرصے سے ان ٹچ نہیں ہوں رانا صاحب کے ساتھ، اور جب میں کرائم رپورٹر تھا تو تب میں نے کافی کوریج کی ایسے معاملات کی جہاں پہ یہ آپریشنز میں موجود ہوتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے رانا ثناء اللہ صاحب سے رشتہ داری ہے تو یہ کنٹروورسی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا گجرانوالہ میں، دیگر جگہوں پہ جہاں جہاں پہ ان کو موقع ملا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تحریک انصاف کا کہنا ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو وہاں بھجوایا جا رہا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو اگر یہ ساہیوال شفٹ کر دیتے ہیں تو ہوگا کیا؟ دیکھیں کیسز عمران خان صاحب کے اسلام آباد کے ہیں، ججز وہاں سے آتے ہیں، وکلاء وہاں سے آتے ہیں، تو اب وہاں سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے اگر ساہیوال لے جاتے ہیں تو وکیل پہنچیں گے ساہیوال، کیسز جو ہے وہ لگیں گے ساہیوال، ججز پہنچیں گے ساہیوال، اور ساہیوال میں جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ جیسا ماحول اڈیالہ جیل کے باہر بن جاتا ہے، کیونکہ راولپنڈی کے ورکر بڑے تگڑے ہیں، وہ اسلام آباد سے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ خیبر پختونخوا راولپنڈی سے زیادہ دور نہیں ہے، تو جو سوابی کا ضلع ہے یا مردان کا ضلع ہے یا جو قریبی علاقے ہیں، اب وہاں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں ٹریول کرتے ہوئے وہ پہنچ جاتے ہیں اڈیالہ جیل، 100 200 400 بندہ پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہر ہفتے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ان سارے سرکمسٹانسز سے اور ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے ساہیوال جیل کی آپشن پہ غور ہو رہا ہے ایک خبر کے مطابق، اور اگر ساہیوال عمران خان صاحب کو لے جایا جاتا ہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہر ہفتے نہیں آ پایا، پھر یہ کیونکہ یہ پنجاب کا ایک سینٹر ہے تو یہاں پہ تو ایک بربریت ہے نا پی ایم ایل این کی، ان کا کنٹرول پولیس کے ذریعے سے بہت زبردست ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ ہائی پریزن جو جیل ہے اس کے آس پاس کوئی پرندہ بھی پر نہ مارے۔ پھر ساہیوال ایک چھوٹا شہر ہے، وہاں پہ اضافی نفری تعینات کر کے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، لہذا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا نہیں، ملک بند کرنے کے علاوہ احتجاج کرنے کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اگر عمران خان صاحب کو ساہیوال شفٹ کر دیا گیا تو، یا کسی اور جیل میں شفٹ کر دیا گیا تو، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر میری جیل کو شفٹ کرے، میری مرضی کے خلاف کوئی اقدامات یہ کریں تو پھر آپ لوگوں نے ملک بند کر دینا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک آفر کی تھی اپوزیشن کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، اس میں سینیٹرز ہو جائیں گے، اس قومی اسمبلی کے ممبرز ہو جائیں گے، آپ کے باقی اراکین ہو جائیں گے، تو ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، ہمارے بندے بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے جیل کے معاملات ہم دیکھ لیتے ہیں، ملاقات بھی کروا دیتے ہیں۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ٹھیک ہے کرے، فوراً کرے، انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو لگتا تھا کہ شاید یہ نہیں مانیں گے، لیکن انہوں نے کہا جی کریں، بالکل کریں آپ، بلکہ آپ رانا صاحب اس کے اندر آپ بھی شامل ہوں۔ ان کو آفر کر دیا کہ آپ سربراہی میں بنا لیں بے شک، لیکن اب پتا چلا ہے کہ وہ اس آفر سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کو بھاگنا پڑا اس آفر سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ایمل ولی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ مجھے بڑی تکلیف ہوئی پڑھ کے۔ یہ پانی مارتے ہیں نا عمران خان صاحب کی بہنوں پر، اور پانی پھینکتے ہیں ان کے اوپر سردی میں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہ ماؤں بہنوں کی عزت جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا کے ہمارے لوگوں کی شان ہے، وہ تو بہنوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ماؤں کی بہت عزت کرتے ہیں، خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ تو لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، خاتون چل کے آ جائے تو وہ تو پرانی دشمنیاں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایمل ولی خان کا سٹیٹمنٹ ہے یہ گند پانی سے صاف نہیں ہوگا۔ اچھا اور لوگ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایمل ولی خان کی اس لیے ہوتی ہے کہ بادشاہ خان اور ولی خان ان کے گھر سے اس طرح کی آوازیں نہیں آنی چاہیے تھی۔ سینٹ کی صرف ایک سیٹ کے لیے کوئی آدمی اس حد تک گر سکتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایمل ولی خان کو جب میں ایسی باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن یہ اس کا نتیجہ بھی انہیں بھگتنا پڑے گا۔ عوام یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے، اور اب یہ کبھی بھی جمہوری نہیں کہلا سکیں گے اپنی زندگی میں، یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، اور یہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ یا ان سے زیادہ غیر جمہوری کوئی نہیں ہے۔ اگر آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دوبارہ اڈیالہ گئے تو یہ ان کا 11واں چکر ہوگا۔ اس سے پہلے وہ عدالتی آرڈر لے کر کئی مرتبہ گئے ہیں، لیکن انہیں ان کے لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ عمران خان صاحب کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہوا ہے، اور عمران خان سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں تو ملاقات نہیں ہونے دی جاتی۔ اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے۔
دنیا بھر میں میڈیا اس کے بارے میں آواز اٹھا رہا ہے. عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس بات کا اب تہیہ کیا ہے, فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے اور اتنی آسانی سے اپنے والد کو قید تنہائی میں نہیں رہنے دیں گے. اب وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی. ناظرین, میں نے عمران خان سے ایک چیز سیکھی. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں پاکستانیوں نے عمران خان سے سیکھی ہیں, اور عمران خان نے واقعی ایک ٹیچر کی طرح اس قوم کو بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں. ہار جیت کا معاملہ ہو, ڈٹ جانے کا معاملہ ہو, بہت ساری چیزیں جو انسان کے کریکٹر میں ہوتی ہیں, اس نے لوگوں کو لڑنا سکھایا, مقابلہ کرنا سکھایا. پاکستان میں بے شمار لوگوں نے پاکستانیوں کو یہ بات سمجھائی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے ایک مصیبت ہے, ایک پرابلم ہے, اور ان کی پالیسیز کا پاکستان کو لگاتار نقصان ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آئی کبھی قوم کو. لیکن جب یہ بات عمران خان نے سمجھائی تو آج قوم کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے. ایک کنٹریبیوشن تو ہے عمران خان کا بہت بڑا. میں نے ان سے ایک چیز سیکھی عمران خان صاحب سے کہ میں یہ سوچتا تھا وہ ایک بات بار بار کیوں کرتے ہیں, بار بار کیوں کرتے ہیں, بار بار کیوں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے ایک ہی تقریر ہے عمران خان بار بار کرتا ہے, وہی باتیں بار بار ریپیٹ کرتا ہے, وہ کیوں بار بار وہی بات کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے اس سے سیکھا کہ عمران خان نے وہ باتیں اتنی مرتبہ کی کہ وہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی. انہوں نے لوگوں کو نظریہ دے دیا بار بار بتا کے. اویئرنس دینے کا یہ ایک طریقہ تھا, لوگوں کو فارمولا یاد کروانے کا ایک طریقہ تھا. اور جو سچ ہوتا ہے نا وہ بدلتا نہیں ہے, وہ وہی رہتا ہے. جس آدمی نے کہانیاں سنانی ہو, کبھی یہ سنا دے, کبھی یہ سنا دے, کبھی وہ سنا دے. جس نے سچ بولنا ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک ہی بات ہوتی ہے, سیدھی. تو عمران خان وہی بات اپنی کرتا تھا اور آج قوم کو وہ بات یاد ہے. تو بعض اوقات آپ کو لگتا ہوگا میرے ویلاگ کے اندر چیزیں اور باتیں کبھی کبھی ریپیٹ ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں جو چیز جیسے ہوتی ہے اس کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو جتنی دفعہ آپ کرتے ہیں وہ ویسے ہی رہتی ہے. اور میں نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کو ہیمر کریں, بار بار اس کو بتائیں, پبلک تک اس کو پہنچائیں تاکہ اس کا امپیکٹ ہو. ایک ایسا آدمی جس کا انہیں پتا ہے اس کا کریکٹر کوئی نہیں ہے, جب مرضی اس کو دبایا جا سکتا ہے, اس کا بازو مروڑا جا سکتا ہے, اس کی کمزوریاں ہمارے پاس ہیں تو اس کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں. عمران خان کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ گارنٹی دے گا؟ اس کی کمزوری کسی کے پاس نہیں ہے تو گارنٹی کون دے گا؟ اور کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو ہم ٹیم کر کے آپ کو دے دیں گے؟ آزاد آدمی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. گارنٹی ہوتی ہے پالتو لوگوں کی, اور گارنٹی ہوتی ہے کمزور لوگوں کی, کردار والے آدمی کی گارنٹی نہیں ہوتی. احسن اقبال صاحب کو اتنی سی بات سمجھ آ جاتی نا تو آج وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوتے. چلیں اس بات کو یہاں پہ روک لیتے ہیں. عمران خان کی کون گارنٹی دے گا؟ یعنی گارنٹی تو یہ عجیب سی بات ہی کی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں دے رہا. بھائی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دینی ہے کہ اب ہم وہ نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دینی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہوگا, پاکستان میں رول آف لا ہوگا, پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہوگی, پاکستان میں انسانوں کو نہیں کچلا جائے گا, پاکستان کے اندر ظلم جبر اور فسطائیت ختم کی جائے گی. یہ گارنٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دینی ہے. پاکستان کے آئین نے یہ گارنٹی دی ہوئی ہے, لیکن آج کل اس گارنٹی کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمران خان کہتے ہیں مجھے 2 سال پہلے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤں اور موجودہ نظام کو چلنے دوں, لیکن میں کسی یزید کے کہنے پر 3 سال تو کیا 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا. ترمیم کو قبول کرنے کا بھی زور ڈالا جا رہا ہے, لیکن میری جدوجہد ہی قانون کی حکمرانی کی ہے. مجھ سے 9 مئی کی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے, مگر معافی وہ لوگ مانگیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے, جنہوں نے عورتوں کی عزتیں پامال کی, لوگوں کے گھروں کا تقدس برباد کیا, ہزاروں سیاسی ورکروں کو جیلوں اور عقوبت خانوں میں ڈالا اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہونا تو دور کی بات ہے, انصاف ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. ظلم سے قومیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ نئے سرے سے بنتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مشکل ترین وقت کاٹا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹے رہے اور بالآخر سرخرو ہوئے. لہذا ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحیثیت قوم ڈٹ کر آخری دم تک مقابلہ کرنا ہوگا. جب انصاف کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے پھر پرامن احتجاج کے سوا کوئی رستہ نہیں بچتا. تحریک انصاف سمیت پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ ملک گیر احتجاج کے لیے تیار رہیں. پاکستان میں قانون مکمل طور پر معطل ہے, یہاں عورتوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے. میری اہلیہ بشرا بیگم صرف سہولت کاری کے الزام میں 14 ماہ سے قید تنہائی میں ہے, حالانکہ ان پر جرم ثابت بھی نہیں ہوا, اور بزرگ خاتون ہے مگر ان کو بھی بے شرمی سے جعلی مقدمات میں پابند سلاسل کیا گیا. میری بہنوں جن کی عمریں 65 سے 70 سال کے درمیان ہے, ہائی کورٹ کے حکم پر جیل میں مجھ سے ملنے آتی ہیں, جو ان کا اور میرا بنیادی حق ہے.
मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। जंगल के कानून का यह आलम है कि मेरी बहनों को यहां से गिरफ्तार किया जाता है और चिकरी के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो वहां का इखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी हो गया था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ हो जाते हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो जाता है वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है, उसको सजा दी जाती है, चाहे उसका गुनाह कोई भी ना हो। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसीलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है कि यहां कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर न मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है और ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं, एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुझ समेत तरीके इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना। यह कि अदलिया अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर गई है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादम है, जो कहता है कि अदलिया इंतजामिया से अलग है। मगर यहां इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियार सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तरीके इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तरीके इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश जारी है। दूसरा उन्होंने कहा यह कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता, कभी समाअत नहीं होती, जानबूझकर मेरे मुकदमात को अल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल है। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हुकूक एक आम कैदी को हासिल होते हैं मुझे वो भी नहीं दिए जा रहे। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी एहलिया से हफ्ते में एक तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है। और तो और मेरी किताबें तक रोक दी जाती हैं। यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। पहले काजी फायद ईसा के जरिए पाकिस्तान में फस्तायत जारी थी, अब 26वीं तरमीम के जरिए जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आज अदलिया तारीख की दुरुस्त सिमत खड़ी नहीं होगी तो इनका नाम भी जस्टिस मुनीर, जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ ही लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख में मुजरिम ही रहेंगे। नाज़रीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकील ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था।